سب سے پہلے بیرسٹر سیف صاحب آپ کی جانب آؤں گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، مگر جو مذاکرات آپ کر رہے تھے وہ فیل کیوں ہوئے؟ دیکھیں منیزہ، بات یہ ہے کہ میں اگر اس سوال کا جواب ایک جوابی سوال سے کروں، اور وہ یہ کہ کیا مذاکرات کے بغیر ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہے؟ سیز فائر جو ہے اب تو انہوں نے کہہ دیا کہ ختم ہو گیا، تو جو آپ کے مذاکرات تو وہ فیل کیوں ہو گئے؟ کن بنیاد ابھی کے اوپر؟ آپ اس کو فیل یا پاس کا ابھی آپ اس کو وہ نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ فیل ہو گئے، ہاں وقتی طور پر یقیناً مذاکرات کو بہت بڑا سیٹ بیک اور دھچکا لگا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے ہی یہ سیز فائر ہوا تھا. جب مذاکرات شروع ہوئے تو اس میں ایک پیکج کے طور پہ ان کی طرف سے سیز فائر کی آفر آئی، جو ہم نے شکریہ کے ساتھ قبول کی. 2-2.5 مہینے سیز فائر رہا. اس کے بعد دوبارہ کارروائیاں شروع ہو گئیں، جن کی اپنی الگ الگ وجوہات ہیں کہ وہ کارروائیاں کیوں ہوئیں. کہیں پر وہ لوگ آئے، کہیں پر ہماری سیکیورٹی فورسز نے ان کی کیا کہتے ہیں حملوں کے جواب میں جوابی کارروائی کی، جس کے نتیجے میں تلخیاں بڑھتی گئیں. اب یہ چیز چل رہی تھی، اس دوران بھی ہمارے رابطے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، رسمی ملاقاتیں 2 مرتبہ کابل میں ہوئی ہیں، غیر رسمی رابطے تسلسل کے ساتھ بحال ہیں اور بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو اب یہ جو اعلامیہ آیا ہے ان کی طرف سے سیز فائر کو ختم کرنے کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کی طرف سے ایک فارمل سی ایک اعلامیہ ہے، جس کی کوئی ایز سچ گراؤنڈ پہ اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے اس کو تو وہ پہلے ہی ختم کر چکے تھے. یہ تو ہمارے درمیان پچھلے مہینے سے جب سے، بلکہ خاص طور پر میں کہوں گا جب سوات میں وہ واقعات ہوئے تو اس کے بعد کارروائیاں شروع ہو گئی تھیں. تو سیز فائر تو افیکٹولی نان ایگزسٹنٹ ختم تھی. لیکن میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، اگر وہ ایشوز جو ہم مذاکرات میں ڈسکس کر رہے تھے، اگر وہ ہم دوبارہ اسی ٹیبل پر بیٹھ کر ان کو ڈسکس کر کے کسی آگے طریقے سے پیش رفت کر سکیں، تو الٹیمیٹلی یہ جو وائلنس ہو رہا ہے، جس کے آج بھی آپ نے مثالیں دی ہیں، کل بھی ہوا ہے، پروت میں بھی وہ ختم ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیے بیرسٹر سیف صاحب، آپ نے تو کہا کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ آپ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، جب ان کی طرف سے اعلامیہ آیا تو میں نے ان سے بات کی اور میں نے ان کو کہا کہ مجھے تو بڑا افسوس ہوا کہ آپ نے یہ اعلامیہ جاری کیا. تو انہوں نے کہا دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے اس اعلامیے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے مذاکرات ختم کر دیے ہیں، بلکہ یہ بات ہوئی کہ ہاں اگر ذرا سی آپ کی طرف سے ایفرٹ ہوتی ہے اور کچھ وہ ان کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جی فوج ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے، ہمارے بندے مار رہی ہے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ فوج آپ کے خلاف کارروائی اس لیے کر رہی کہ آپ کے بندے مسلح حالت میں پاکستان میں موجود ہیں. مگر چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے، سوال یہ کہ کیا وہ آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے میں آمادہ ہوں گے؟ جی، میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اس ٹینشن کو تھوڑا سا لوور ڈاؤن کر دیتے ہیں تو شاید مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. اور آخری نقطہ یہ ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ افغان جو ثالث ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے ہیں، میرے خیال میں وہ بھی ان کو ایک ٹیبل پہ لا سکتے ہیں، اور یہ جو وائلنس کا ویو اور ایک لہر آئی ہوئی ہے یہ یقیناً کم ہو سکتا ہے. اچھا آخری سوال آپ سے کہ سیز فائر ختم ہوتا ہے اور انہوں ڈائریکٹ تھریٹ دے دیتے ہیں اے این پی کے پارلیمانی لیڈر سردار بابک کو، تو کیا لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ کیا پھر سے 2018 کا ماحول کریٹ ہو رہا ہے؟ چونکہ اگلے سال الیکشن ہے تو پھر اے این پی پھر جو ہے وہ الیکشن کیمپیننگ نہیں کر پائے گی. بات یہ ہے کہ اے این پی کو اگر دھمکی ملی ہے تو اے این پی اس دھمکی کے ثبوتوں کے ساتھ متعلقہ تھانے میں جائے، وہاں رپورٹ درج کرے، ثبوت دے، اور اس کے بعد ہم اس کے حوالے سے جو بھی قانونی کارروائی ہے وہ کر دیں گے. باقی اے این پی کی کوئی خیبر پختونخوا میں کوئی ایسی سیاسی حیثیت نہیں ہے کہ طالبان تحریک جو ہے وہ ان سے پریشان ہو جائے کہ وہ ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں. یہ ڈرامہ کر رہے ہیں.